أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 71 اور 72۔ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا اور جہنم میں وہ کیسے داخل ہوں گے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد ورس نمبر 71 اور 72 میں قدرے ڈیفرنٹ مگر پہلے سے ملتے جلتے ایک موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ سو ارشاد قدرت ہوتا ہے وَإِن مِّنْكُمْ، وَإِن اور نہیں، مِّنْكُمْ تم میں سے، إِلَّا مگر، واردها جو جہنم میں وارد نہ ہو، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر یہ کہ ہر ایک کو جہنم وارد ہونا ہوگا۔ کانا ہے، علی ربک تمہارے رب کے اوپر، حتماً لازم، مقضیہ فیصلہ شدہ اور مقرر شدہ یہ کام، تمہارے رب کے اوپر یہ کام لازم و مقرر ہے۔ ثم پھر، ننجی ہم نجات دے دیں گے، الذین ان لوگوں کو، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی یا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ونذر اور ہم چھوڑ دیں گے، الظالمین ظالموں کو، فیہا جہنم میں، جسیہ کہ وہ مجرموں کی طرح گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس آیا میں ایک بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ ایک مرتبہ جہنم میں وارد ہوں گے؟ اچھا، وارد کا معنی کیا ہے؟ وارد کے دو معنی ہیں جو کہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں معنی استعمال ہوئی ہیں۔ ابتدائی طور پر تو وارد کا معنی جو لغت میں ہے وہ الورود بمانا ہوتا تھا کہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا اور کسی چیز کا نیت کر لینا اور قصد کر لینا۔ لہذا وہ جو پانی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرب لوگ جب کسی پانی ان کو مل جاتا تھا اور پانی کے اوپر پہنچ جاتے تھے تو کہا جاتا تھا وارد، یعنی اس کو پانی مل گیا ہے اور اپنے ارادے اور قصد تک پہنچ گیا ہوا ہے۔ لیکن ورود جو ہے یا وردہ کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ورود بمعنی دخول بھی ہے، یعنی داخل ہونا، کوئی کسی چیز میں وارد ہو گیا یعنی وہ اس چیز میں داخل ہو گیا ہے۔ ورود بمعنی حضور بھی ہے، یعنی کوئی کسی چیز کے پاس پہنچ گیا ہے، اس کے کنارے پہنچ گیا ہے، اس میں چاہے داخل نہ ہی ہوا ہے۔ مثلا ہم قرآن مجید میں یہاں دیکھتے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ سورہ الانبیاء ورس نمبر 98 میں ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بات حقیق تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون جہاں تمہیں داخل ہونا ہوگا۔ سو واردون بمانا دخول آیا ہے، یعنی جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ جبکہ ہم ایک اور جگہ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہی ورود بمانا حضور آیا ہوا ہے، سورہ القصص ورس نمبر 23 میں ہے کہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے، یعنی مدین کے پانی کے پاس پہنچے، وہاں پانی میں داخل ہونے کی بات نہیں تھی، لہذا ورود دو معنوں میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ ایک بات تو یہاں اللہ کی ذات نے یہ کہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے مومنین ہوں یا منافقین ہوں، گنہگار ہوں یا نیکوکار ہوں، متقی ہوں یا معصیت کار ہوں، قیامت کے دن ہر ایک کو جہنم میں وارد ہونا ہے۔ اچھا، یہ جو ورود ہے اس کے بارے میں اللہ نے بڑے تاکیدی الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کانا علی ربک، یہ تمہارے رب کی ذمہ ہے، حتماً حتمی بات ہے، مقضیہ مقرر شدہ بات ہے، یعنی تینوں الفاظ ایسے ہیں جو اس بات کو انتہائی تاکیدی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گا قیامت کے دن کہ سب کے سب لوگ جتنے بھی ہیں وہ جہنم وارد ضرور ہوں گے قیامت کے دن۔
اچھا ورود کس معنی میں ہو رہا ہوگا؟ البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یعنی سارے جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر اللہ کی ذات نجات دے گی، یا سارے جہنم کے پاس حاضر ہوں گے اور پھر اللہ کی ذات نجات دے گی، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ان دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کی ذات، جیسا کہ وہ اگلی وہ آیا یعنی ورس نمبر 72 میں ہے، ثم ننجی الذین، کہ اللہ کی ذات پھر ان کو نجات دے گی۔ سو یہ جو نظریہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو یہ کہ قرآن مجید میں ورود بمعنی دخول استعمال ہوا ہے، لہذا وارد بمعنی داخل ہونا ہے، ہم لیں گے چونکہ قرآن خود تائید کرتا ہے کہ وارد کا معنی داخل ہونا ہے۔ دوسری دلیل ان لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ورس نمبر 72 میں فرمایا ثم ننجی، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو نجات تو تبھی بنتی ہے کہ جب سارے ایک دفعہ داخل ہو گئے ہوں، جب داخل ہی نہیں ہوئے عذاب جہنم میں تو پھر نجات کس چیز سے دی جائے گی؟ اور تیسری دلیل وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، وہ یہ ہے کہ کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ سارے جن روایات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو ایک مرتبہ جہنم داخل کیا جائے گا اور پھر وہاں سے نجات ملے گی۔ البتہ اس پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جہنم میں معصیت کار جائیں اور گنہگار جائیں اور برے اعمال والے جائیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن مومن آخر جہنم میں کس لیے جا رہا ہوگا؟ مومن کو تو جہنم میں جانا بنتا نہیں ہے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس سوال کا اور اس اعتراض کا پھر یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ مومن اگرچہ جہنم میں جا رہا ہے لیکن عذاب کے لیے نہیں جا رہا ہے، بلکہ جو ہی مومن جہنم میں جائے گا تو وہ آتش جہنم جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنے تھی ویسی گلزار بن جائے گی اور اس کا استقبال کر رہی ہوگی اور گلزار بن رہی ہوگی، اس کے لیے سلامتی کا سبب بن رہی ہوگی۔ اور پھر دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ جہنم میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جہنم کی آگ جو ہے وہ باعث عذاب نہیں بن سکتی، یا جہنم میں کچھ افراد اور ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے لیے جہنم کی آگ جو ہے وہ باعث عذاب نہیں بن سکتی، جیسا کہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جہنم کے جو کارندے ہیں اور جو داروغے ہیں اور جو لوگوں کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے اور پھینک رہے ہوں گے، اگرچہ وہ خود جہنم میں ہوں گے مگر جہنم کی آگ انہیں جلا نہیں رہی ہوگی، یا تو ایسے مقامات پر ہوں گے یا پھر وہ ایسے افراد ہوں گے کہ جن کو جہنم کی آگ عذاب جیسا نقصان نہیں پہنچا رہی ہوگی۔ تو اگر مومنین جہنم میں گئے بھی صحیح تو وہ آتش جہنم سے دوچار نہیں ہوں گے اور عذاب سے معذب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ اور تیسرا جواب اس صورت میں دیتے ہیں کہ جو مومن کا جسم ہے اس کے اعمال کی سبب ایسا ہو جائے گا کہ قیامت کے دن آتش جہنم کو قبول نہیں کرے گا اور آتش جہنم اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچائے گی، چونکہ کافر کا جسم جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مختلف جگہ پہ ارشاد ہوا ہے، لہذا مومن کے جسم تک جہنم کی آگ کی رسائی نہیں ہوگی۔ ان دلیلوں کی بنیاد پر ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہونے کے بعد پھر اللہ کی ذات مومنین کو، تقوی والوں کو نجات دے گی، اور جو ظالم ہوں گے وہ وہاں پہ ان کو گرا ہوا اور گھٹنوں کے بل چھوڑ دے گی اور پھر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا نظریہ جس کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ جہنم میں سارے کے سارے داخل نہیں ہوں گے، جہنم کے پاس حاضر کیے جائیں گے، پھر اس حاضری کے بعد چاند ایک نظارے ضرور دیکھیں گے اہل جنت کہ جہنمیوں کو کیسے لایا جا رہا ہے جہنم کی طرف اور جہنم کے اندر ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ یہ نظارہ جنت والوں کو دیکھنے کو ملے گا تاکہ ان کے دل میں یہ نہ ہو کہ جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو دنیا میں ہمارا مذاق اڑاتے تھے یا جو دنیا کی لذتوں سے لذت اندوز ہوتے رہے اور ہم آخرت کی طرف متوجہ ہو کر خدا کے قانون کو فالو کرتے رہے، تو جو فالو نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس چیز کو ان کے نالج میں لانے کے لیے اللہ کی ذات ان کے سامنے فیصلہ کر رہی ہوگی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہاں ورود بمانا حضور ہوئے، یعنی وہ جہنم میں وارد نہیں ہوں گے بلکہ جو ہے جہنم کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ لغوی معنی یہی ہے اس کا، چونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے ہم اس وقت تک داخل ہونے کا معنی نہیں لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی خاص دلیل ہے کہ قرآن مجید میں مومنین کے بارے میں اللہ نے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ اولئک عنہا مبعدون، یعنی وہ جہنم سے بعد میں ہوں گے، دور ہوں گے، آتش جہنم ان سے دور ہوگی، لا یسمعون حسیسہا،
اتنا دور ہوں گے کہ وہ جہنم کی آگ کی آہٹ اور آواز بھی محسوس نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر تو نہیں جائیں گے، وگرنہ ایٹ لیسٹ جہنم کے اندر جا کر جہنم کی آگ کی آہٹ تو سنائی دینی چاہیے تھی. اور دوری کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ جسمانی دوری ہے، یہ امکانی دوری ہے، یہ جو ہے وہ صرف نہ پہنچنے والی نہیں بلکہ مقام کے حساب سے دوری ہے. سو یہ جو آیا ہے سورہ انبیاء کی، یہ بتاتی ہے کہ جہنم میں یہ لوگ حاضر جہنم کے پاس کیے جائیں گے، جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے. اور تیسرا خود کرینہ یہ بنتا ہے کہ شاید جو پل صراط کے بارے میں ایک نظریہ موجود ہے اور جو روایات آئی ہیں صراط کے حوالے سے، وہ شاید یہی وہ روایات ہوں کہ سارے لوگ آتے تھے جہنم کے کنارے سے اور وہاں حاضر ہونے کے بعد جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. تو یہاں جو اہل جہنم ہوں گے وہ جہنم کے اندر گرا دیے جائیں گے یا گر جائیں گے. تو ہم اس کو پل صراط کے اوپر یا صراط کے اوپر بھی منطبق کر سکتے ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو دیگر روایات آئی ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کو جنت میں اللہ کی ذات بعد میں بھیجے گی، پہلے جہنم کے پاس مومنین کو بھی ضرور حاضر کیا جائے گا تاکہ ان کو جنت کی نعمتوں کی قدر ہو، اور اسی طریقے سے وہ جہنمیوں کے اس عذاب کو بھی ایک نظر دیکھ لیں، جیسا کہ جہنمیوں کو بھی جنت کے قریب سے ضرور گزارا جائے گا تاکہ وہ اہل جنت کو جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھ سکے. لہذا یہ دونوں نظریے موجود ہیں، اور ان دونوں نظریوں میں سے کسی بھی نظریے کو اپناتے ہوئے کوئی زیادہ آر محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان دونوں نظریوں کی صورت میں ایک بات واضح ہے کہ اللہ کی ذات قیامت کے دن چاہ یہ رہی ہوگی کہ اہل جنت جہنم کی قسمت کے بارے میں اور ان کے اوپر پہنچنے والی تکلیفوں اور عذاب کے بارے میں جان لیں، اور پھر وہ خوش ہو جائیں کہ اللہ کی ذات نے ان کو اس عذاب سے بچایا ہے اور نعمتوں سے جو ہے وہ بہرہ مند کیا ہے. آج جب ہم اس آیہ کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک پیغام جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا اگر منظر ہم اپنی آنکھوں سے سوچنے کی کوشش کریں تو وہاں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو آپس میں رشتہ دار ہوں گے، جو آپس میں ایک دوسرے کے بڑے قریبی دوست ہوں گے، اور جہنم کے کنارے تک تو سب اکٹھے پہنچیں گے، مگر وہاں کچھ دوست تو جہنم برد کر دیے جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. کتنا عجیب منظر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جہنم جاتے ہوئے اپنے رشتہ داروں اور اپنے ان دوستوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو کامیابی کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہوئے جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے. سو یہ آیا میں بلا کے کہہ رہی ہے کہ اگر قیامت کے دن ہم اس سبکی سے بچنا چاہتے ہیں، ان حسرتوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ کاش آج ہم بھی جنت کی طرف رواں ہوتے اور جنت کی طرف ہمارا سفر جاری ہوتا اور جہنم سے بچا لیے جاتے، اور ان لوگوں کے سامنے، ہم سب لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہوتے کہ ہمارا عمل کیسا تھا، ان لوگوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں، جنت کی طرف رواں دواں ہونا چاہتے ہیں. تو آج میدان عمل ہے، مہلت بھی موجود ہے، عمل کا وقت بھی موجود ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے قیامت کے دن لوگ کہیں گے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا چاہتے ہیں، مگر سجدہ کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. جب دنیا میں سجدے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر، جب دنیا میں نیک اعمال کی طرف بڑھنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے نیک اعمال کی طرف راغب ہونا ہے اور اپنے نیک اعمال کا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں نیک اعمال کا سرمایہ اکٹھا کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.